السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے مجھے رنگ دے کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ بظاہر ہر خوش نظر آنے والی عورتیں اندر سے اتنی ہی ناخوش ہوتی ہیں، مگر عالیہ نے ہوش سنبھال کر اپنے گھر میں تو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماما حقیقت میں خوش تھیں، بابا ان کی عزت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کا گھر تو امن چین اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ ماما بھلا اس کا دکھ کیسے جان سکتی تھی جبکہ وہ اس آگ کے سمندر سے گزر ہی نہیں تھی۔ اس دن بھی اس کی طبیعت بہت خراب تھی، صبح کے وقت بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس عرصے میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اٹھ جاؤ عالیہ بیگم، کیا منحوس شکل لے کر لیٹی رہتی ہو؟ سعود طنز سے بھرے لہجے میں بولے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی بی، تم انوکھا بچہ نہیں پیدا کر رہی ہو، دنیا کی ساری عورتیں یہی کام کرتی ہیں۔ کبھی اٹھ کر خاوند کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا کرو، اس کے کپڑے استری کیا کرو، اس کے جوتے پالش کیا کرو، اپنے ہاتھ سے اسے ٹائی باندھا کرو، محبت سے مسکرا کر اسے گیٹ تک رخصت کیا کرو۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، شاید وہ سچ کہہ رہے تھے، اسے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اس کی طبیعت ذرا سنبھل جائے تو وہ ضرور ان کی اس خواہش کو پورا کریں گی۔ دراصل ان کے گھر میں ہر کام نوکروں کے سپرد تھا۔ ملازموں کی ایک فوج تھی جو بڑے اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دیتی تھی۔ سعود ٹھیک کہتے ہیں، آخر بیوی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اسے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ نادم سی بولی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ وہ شدید غصے میں بولے۔ میں نے سنا نہیں، تم نے سنا نہیں؟ کیا تم بہری ہو؟ اٹھو، بستر کا پیچھا چھوڑو، کیا بیماروں کی طرح سارا دن پڑی رہتی ہو؟ امی بھی کل یہی کہہ رہی تھی۔ اچھا، تو یہ امی جی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکل گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ امی جی کی شان میں گستاخی کر رہی ہو؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے بستر سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر دیا، بالوں سے کھینچ کر اس کا چہرہ قریب کیا۔ کس بات کا تمہیں غرور ہے، بتاؤ؟ جواب دو، بولتی کیوں نہیں ہو؟ جواب دیتے ہوئے تمہاری شان میں کمی آتی ہے؟ پریگننٹ ہو کر اترا رہی ہو؟ ابھی ٹھڈوں اور مکوں سے تمہارا مزاج درست کر دوں گا، سمجھی؟ نہ یہ بچہ رہے گا اور نہ یہ تمہارا گھمنڈ۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکا دے کر اسے نیچے گرا دیا۔ وہ اب ان کی ٹھوکروں کی زد میں تھی، اس میں اتنی بھی ساکت نہیں تھی کہ وہ چیخ ہی سکتی۔ تکلیف کی شدت سے وہ کرا رہی تھی۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے ایک امی جی اور بڑی آپا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا وہ اسے سعود سے بچا لیں گی، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ سعود اور ماں صدمے اور تکلیف کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر بے ہوش پڑی رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تو کرا کر گر پڑی۔ جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، معلوم نہیں وہ ٹھیک بھی تھی کہ نہیں، اس کا بچہ زندہ بھی تھا کہ نہیں۔ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، یا اللہ خیر کہیں بچے کو نہ کچھ ہو گیا ہو۔ تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی، مگر گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس نمبر پر سوائے ماما اور بابا کے اور کوئی فون نہیں کرتا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ عالیہ تم کہاں ہو؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟
جی ماما میں ٹھیک ہوں۔ نہیں، مجھے تمہاری آواز ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ تم کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر آ جاؤ۔ آج انہوں نے تمہارے سسر سے بات کی ہے۔ جی اچھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ شکر ہے وہ خود ہی بولتی رہی تھی، ورنہ وہ اپنا بھرم کس طرح رکھ سکتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں اکیلی بستر پر پڑی رہی تھی، کسی نے اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ شام کو اس کے سسر دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئے۔ عالیہ بچے کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ تمہارے ابا کا فون آیا تھا، تم پیکنگ کر لو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ جی اچھا، مگر سعود سے تو پوچھا ہی نہیں؟ میں اسے بتا دوں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ او خدایا! جیسے ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آیا تھا۔ اس کی ساس گھر پر نہیں تھی۔ ابا جی، امی جی کہیں ناراض نہ ہو جائیں، میں نے ان سے تو اجازت لی ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، تم فکر نہ کرو، کوئی ناراض نہیں ہوگا، بس تم تیار ہو جاؤ۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا، یہاں تم خوش تو ہو؟ جی ابا جی۔ سعود تمہارا خیال رکھتا ہے؟ جی ابا جی، بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس نے بمشکل ضروری چیزیں بیگ میں رکھیں اور جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ابا جی، میں صبح گر گئی تھی، اپنا خیال رکھا کرو۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں اور کیسے گر گئی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور عالیہ خاموش بیٹھی تھی۔ دراصل سعود کو اس کی ماں کے لاڈ اور پیار نے بہت بگاڑ دیا ہے۔ مجھے تو اس کی شادی کی بہت فکر تھی کہ اسے کون رشتہ دے گا۔ خاندان اور آس پاس کے لوگ تو اس کی عادتوں اور خصلتوں سے واقف تھے، ان میں سے تو کوئی اسے رشتہ دیتا نہیں تھا۔ اس لیے تمہارے ابا نے جو ہی ہاں کی، فوراً نکاح کر کے اس رشتے کو پکا کر دیا کہ کہیں تمہارے ابا اس کی اصلیت جان کر انکار ہی نہ کر دیں۔ ان کی اس خود غرضی پر وہ دکھ سے ساکت ہو گئی۔ ہر روز ہر قدم پر ایک نیا انکشاف اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا۔ دکھوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا؟ باری تعالیٰ، مجھے اور کتنی آزمائشوں سے گزارنا پڑے گا؟ آخر کب تک؟ ابا جی سے یہ امید نہیں تھی، جانے کیوں وہ سوچتی تھی اس گھر میں ابا جی ہی اس کے خیر خواہ تھے اور شاید اس کے ہمدرد بھی، مگر یہ تو سب کیا دھرا ہی ان کا تھا۔ وہ آج ایک نئے صدمے سے دو چار تھی۔ وہ جس حالت میں گھر پہنچی تھی، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ماما کو اس کی حالت کا اندازہ نہیں ہو۔ آخر وہ ماں تھی، ماں سے زیادہ کون اپنے بچے کے حال کو جانتا ہے؟ مگر جب اس نے کہا کہ وہ باتھ روم میں گر گئی تھی، اس کا پاؤں پھسل گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بازو اور کندھے پر چوٹیں آئی تھیں، تو کیا ان کو یقین آ گیا تھا؟ کیا واقعی ان کو یقین آ گیا؟ لیکن اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگلے دن ماما اسے اسپتال لے کر گئیں، اس کی گائناکولوجسٹ کے پاس۔ شکر ہے اس کا بچہ ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر جس دن سے وہ حاملہ ہوئی تھی وہ سخت ڈپریشن میں تھی۔ ماما نے اسے تسلی دی، اس حالت میں ڈپریشن ہو جاتی ہے، پوسٹ ڈیلیوری ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر اس رات اس سے مزید برداشت نہیں ہو سکا اور اس نے اپنا دل کھول کر مہرین کے سامنے رکھ دیا۔ شادی کی رات سے لے کر آج صبح تک اس نے مہرین سے ہر بات شیئر کی، اور بیچاری مہرین کے تو حواس گم ہو گئے تھے۔ اس کی پیاری بہن، جو اس کی بہترین دوست بھی تھی، اسے وہ اس صدمے سے دوچار کرنا نہیں چاہتی تھی، اسے غم زدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر اسے غمزدہ دیکھ کر وہ اور بھی دکھی ہو گئی، مگر وہ کیا کرتی؟ بہت مجبور ہو کر اس نے مہرین سے وہ سب کچھ کہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ اپنی پیاری بہن کے لیے کر ہی کیا سکتی تھی؟ بہت دنوں کے بعد آج رات وہ اس طرح پرسکون ہو کر سوئی تھی، کتنے عرصے بعد ایسی گہری نیند آئی تھی۔ اس رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا، وہی ہجرا تھا، وہی مدھم سا اندھیرا تھا۔
انابی تپیز قالین بچھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور قالین کی نرماہٹ میں اس کے پاؤں دھنس رہے تھے۔ وہ سامنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے کے ایک حصے پر روشنی پڑ رہی تھی، ان کی روشن پیشانی دمک رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، بھوری سنہری داڑھی ان کے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سر پر نماز والی سفید ٹوپی تھی، وہ سفید لباس میں تھے اور وہ دو زانوں بیٹھے تھے، وہی دل میں اتر جانے والی مہک چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے نام لے کر پکارا تھا، عالیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے پڑھا کرو۔ اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ وہی پڑھ رہی تھی اور اس کے دل پر ایک سکون سا نازل ہو رہا تھا۔ اسے اپنا جسم بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا اور ایک روحانی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے نماز پڑھ کر انا للہ کی بے شمار تسبیحات پڑھیں اور جیسے غم کا بوجھ اس کے دل سے سرک گیا۔ اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی۔ اپنے ایک نیک بندے کے ذریعے وہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اسی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں ڈوب کر وہ بے فکر سو گئی۔ صبح وہ ایک بدلی ہوئی عالیہ تھی۔ اسے جینے کا جیسے ایک نیا حوصلہ مل گیا تھا، ہر غم اور فکر سے آزاد۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ پورا ہفتہ ماما کے گھر رہی اور اس نے یہ 7 دن اپنے پیارے بھائی اور 3 بہنوں کے ساتھ مل کر بہت خوشگوار گزارے۔ اگلے ہفتے جب اسے لینے کے لیے سعود آئے تو وہ تازہ دم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ جب گھر پہنچی تو امی جی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آ گئی بی بی، بڑی خوش لگ رہی ہو، یہاں تمہیں کیا موت پڑ رہی تھی؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت کتنی مدھم رفتار سے گزر رہا تھا۔ 5 وقت کی نماز تو وہ شروع سے پڑھتی تھی، مگر اب اس کا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات میں گزرتا تھا۔ نماز حاجت پڑھ کر وہ بہت تفصیل کے ساتھ دعا مانگتی تھی۔ ماما نے انہیں بچپن سے سکھایا تھا، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، وہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ ماما نے اسے کہا تھا حاملہ لڑکیوں کو سورہ یوسف اور سورہ مریم ضرور پڑھنی چاہیے۔ جس طرح ماما نے اسے دعا سکھائی تھی وہ اسی طرح مانگتی تھی۔ اے باری تعالیٰ، مجھے صحت مند، تندرست، لمبی زندگی والا نارمل بچہ عطا فرما، مجھے نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس کا دل یقین و ایمان کے احساس سے بھر جاتا تھا۔ اللہ جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو سننے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے حال سے خبردار اور باریک بین ہے۔ اے باری تعالیٰ، میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ جوں وقت قریب آ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ امی جی نے کہا تھا، لڑکا ہونا چاہیے، میرے سعود کا وارث، ہمیشہ لڑکی نہیں چاہیے۔ اس کا جی چاہتا وہ ان سے کہے، کیا اس کے اختیار میں تھا؟ کیا یہ امی جی کے اختیار میں تھا؟ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اب ڈاکٹروں نے اسے جڑواں بچوں کی نوید سنائی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ میں ہر مرتبہ ڈاکٹر کو بچے کی پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی تھی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آخری دنوں میں اس کا وزن بہت بڑھ گیا تھا، سانس لینی بھی دشوار ہو رہی تھی۔ وزن کے باوجود اندرونی طور پر بہت کمزور ہو رہی تھی۔ اور پھر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے 1 نہیں 2 بیٹوں کی خوشخبری دی تھی۔ اس کا خیال تھا 2 بیٹوں کی ماں بن کر شاید اس کی ذات کی اہمیت کچھ بڑھ جائے گی، مگر یہاں تو اس کی اہمیت پہلے سے بھی کم ہو گئی تھی۔
اس کے وجود کو تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ البتہ دونوں بچوں کو بہت زیادہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ ان کی خوشی کا تو کوئی عالم ہی نہیں تھا۔ دعوتوں اور مٹھائیوں کا سلسلہ تھا کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سعود نے آتش بازی سے لے کر رقص اور سرور کی محفلیں تک سجانے کی انتہا کر دی تھی، اور ادھر ماما اور بابا نے صدقات اور خیرات کی انتہا کر دی تھی۔ اپنی پیاری بیٹی کی صحت اور زندگی کے لیے انہوں نے سجدوں میں گر گڑا کر اور آنسو بہا بہا کر دعائیں مانگی تھیں، اور جب ڈاکٹر نے انہیں بچوں کی نوید سنائی تھی تو وہ سجدہ شکر بجا لائے تھے۔ اللہ نے ان کی بیٹی کو نئی زندگی عطا فرمائی تھی۔ دونوں بچے بہت پیارے تھے۔ ابا جی نے پوتوں کے نام پہلے سے سوچ رکھے تھے۔ شیر سلمان اور شیر زمان، دونوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف تھیں اور مزاج بھی۔ دونوں ماشاءاللہ صحت مند تھے۔ عالیہ حیران تھی۔ انہیں صرف دیکھتے رہنے سے ہی دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ ان پر بے تحاشا امڑ امڑ کر پیار آتا۔ پتہ نہیں یہ پیار کے سوتے کہاں سے پھوٹے تھے۔ اس کا تو بس سارا وجود ہی جل تھل ہو گیا تھا۔ شاید یہی ممتا تھی۔ کتنی صدیوں کے بعد وہ ہنسی تھی، ایک سچی اور کھری ہنسی۔ سب کچھ اچانک ہی کتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے سوتے ہوئے۔ ابھی وہ پوری طرح اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر پائی تھی کہ امی جان نے شاہی فرمان جاری کر دیا، دونوں بچے میرے پاس رہیں گے۔ عالیہ کو کیا پتا کہ بچے کس طرح پالے جاتے ہیں۔ نہیں پلیز سعود، اس طرح مت کیجیے، مجھے بچوں سے دور مت کیجیے۔ ہر ماں جانتی ہے کہ بچے کس طرح پالے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ تنزیہ ہنسے۔ آج سے پہلے تم نے کتنے بچوں کو پالا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے سعود، مگر پلیز، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھ پر یہ ظلم نہ کیجیے۔ اچھا تو یہ ظلم ہے، بچے دادی کے پاس رہیں، یہ ظلم ہے؟ وہ زہر خند لہجے میں بولے۔ واقعی اس سے بڑا ظلم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا بھی یہی چاہتی ہیں کہ بچے ان کے پاس رہیں، اور پھر یہ بچے میں نے تمہارے لیے پیدا نہیں کیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے پیدا کیے ہیں، مگر وہ میرا دودھ پیتے ہیں۔ دودھ ڈبوں کا بھی پلایا جا سکتا ہے۔ بچے کی صحت کے لیے ماں کا دودھ بہت ضروری ہے۔ او شٹ اپ، میں تمہاری بکواس نہیں سن سکتا۔ میں اپنے بچے کسی کو نہیں دوں گی، وہ چیخ کر بولی۔ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں اپنے بچے خود پالوں گی۔ کیا کہا؟ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کر لیا۔ ذرا پھر سے کہو، تم نے کیا کہا ہے؟ مجھے میرے بچے چاہیے۔ اچھا، یہ بچے تم پیچھے سے لے کر آئی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، یہ بچے میرے ہیں بھی کہ نہیں؟ انہوں نے اسے اس زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اس کے سر میں شدید چوٹ لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ رہے تھے، درد کی شدت سے جیسے آگ سی لگی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر بولے، ہاں یہ بچے میرے ہیں، یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، بچے صرف میرے ہیں۔ میں نے انہیں 9 مہینے تک اپنی کوکھ میں رکھا ہے، اپنے خون سے انہیں سینچا ہے، درد زا سہ کر میں نے انہیں جنم دیا ہے۔ تمہاری ماں انہیں مجھ سے کس طرح چھین سکتی ہے؟ میں نے انہیں اپنی جان پر کھیل کر جنم دیا ہے۔ تمہاری ماں انہیں مجھ سے کسی طرح دور کر سکتی ہیں، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ لیکن پھر جانے ان لوگوں کو کیا خیال آیا تھا، انہوں نے شیر سلمان کو اسے دے دیا تھا، اور وہ اسے گلے لگا کر بہت روئی۔ کتنی دیر تک روتی رہی۔ سویا ہوا بچہ جاگ گیا تھا، اور اب وہ رو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ بھوکا رو رہا تھا، اسے بھوک لگی تھی، اور اللہ نے اس کا رزق پہلے اس کے سینے میں اتار دیا تھا، اس کے لیے دودھ کی نہریں جاری کر دی تھی۔ وہ جب شیر سلمان کو دودھ پلا رہی تھی تو اسے شیر زمان یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے دودھ پیا ہوگا کہ نہیں۔ وہ رونا
وہ رو رہا تھا، پتہ نہیں وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے لمس کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اللہ نے اس کے حصے کا رزق بھی اس کی چھاتیوں میں اتارا تھا، مگر اسے اس نعمت سے محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ کتنی مجبور ماں تھی، سوائے رونے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سوا اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا؟ اور جب وہ اپنے کمرے میں بچے کا کاٹ رکھوا رہی تھی تو سعود نے بچے کو کمرے میں رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اسے تم امی کے حوالے کر دو، میں رات کو جاگ نہیں سکتا، مجھے بچوں کے رونے سے سخت نفرت ہے۔ پلیز سعود ایسا مت کیجیے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے بغیر کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تم اپنی بات کرو، میں تو اس کے بغیر بہت خوش رہ سکتا ہوں۔ استغفار، سعود اللہ سے ڈرے، ناشکری مت کیجیے۔ اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ میں ساتھ والا کمرہ اس کے لیے ٹھیک کر لیتی ہوں۔ نہیں، وہ کمرہ اکثر میرے استعمال میں رہتا ہے۔ سعود پلیز، وہ رو پڑی، ایسا نہ کریں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ مان گئے، بالکل غیر متوقع طور پر، جس کا گمان نہ تھا اور نہ یقین۔ اور جب وہ سائڈ روم میں شیر سلمان کی چیزیں رکھوا رہی تھی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کافی بڑا کمرہ تھا۔ ایک طرف صوفے رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف وسیع و عریض بیڈ۔ وہاں انتہائی قیمتی اور خوبصورت فرنیچر تھا۔ کمرے کی کلر اسکیم رسٹ اور آف وائٹ تھی۔ اس کا ایک دروازہ ان کے بیڈ روم میں کھلتا تھا اور ایک باہر برآمدے میں۔ شاید وہ گیسٹ روم تھا، مگر گیسٹ روم تو برآمدے میں سامنے والا کمرہ تھا۔ اس نے بچوں کے کپڑے رکھنے کے لیے جب وارڈروب کھولی تو حیران رہ گئی۔ وہاں عورتوں کے استعمال کی ساری چیزیں تھیں، ملبوسات سے لے کر میک اپ تک، شب خوابی کے لباس اور انتہائی قیمتی پرفیومز، جنہیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے کے بجائے الماری کے خانے میں رکھا گیا تھا۔ اور یہ کمرہ صرف سعود کے استعمال میں رہتا تھا، اور کمرہ تھا کہ آج سے پہلے عالیہ نے کبھی اس کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ اچانک بہت بڑا شوق تھا۔ اس کے لیے بے بسی، کم مائگی اور ذلت کا احساس اور بڑھ گیا تھا۔ اسی شام ماما اور بابا آ گئے۔ ان کو بھی آج ہی آنا تھا۔ کاش وہ آج نہ آتے، چند دن ٹھہر کر آتے۔ کاش وہ اسے اس حالت میں نہ دیکھتے۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس کے ماتھے پر بہت بڑا گمڑ پڑا تھا اور ایک نیل اس کی آنکھ کے نیچے بھی آیا تھا۔ یہ کیا ہوا عالیہ؟ دونوں نے بیک وقت پوچھا تھا۔ وہ رات کو شیروں کانپتی چینج کرنے کے لیے اٹھی تھی کہ چکر آ گیا، سر دیوار سے جا لگا۔ بیٹا اپنا خیال رکھا کرو، ایک دم ہڑبڑا کر رات کو نہ اٹھا کرو۔ اچھا ہے ایک بچے کو تمہاری ساس سنبھال لیتی ہیں، ورنہ تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ نہیں ماما، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، کوئی مشکل نہ ہوتی، وہ اسے ڈبے کا دودھ پلا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم پہلے ہی بہت کمزور ہو، اپنی خوراک کا بہت زیادہ خیال رکھو۔ میں یہ تمہارے لیے پنجیری بنا کر لائی ہوں، ہر روز صبح تھوڑی سی کھا کر گرم دودھ پی لیا کرنا۔ ناشتہ بے شک بعد میں کر لیا کرو۔ بچوں کی پیدائش کے بعد اس میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ ماما نے کہا تھا جو عورت قربانی نہ دے سکے اور حالات سے سمجھوتا نہ کر سکے وہ عورت ہی نہیں۔ گھر کے حالات ٹھیک رکھنے کے لیے عورت کو بہت سی قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور قدم قدم پر سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اپنے لیے اس نے خود آسانیاں پیدا کر لی تھیں۔ اب وہ ہر روز باہر لاؤنج میں بیٹھنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ امی جی سارا دن لاؤنج میں گزارتی تھی۔ اس طرح شیر سلمان اس کی نظروں کے سامنے رہتا تھا۔
وہ اکثر اس کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کا فیڈر دھو کر دودھ بنا کر دیتی، اسے دودھ پلا کر اسے سلا دیتی، اس کی نیپی تبدیل کر دیتی، اسے جی بھر کر پیار کرتی، اسے اپنی گود میں سلا لیتی۔ امی جی کے پاس قسم قسم کی عورتوں کا جھمکٹا رہتا تھا۔ جس قسم کی وہ باتیں کرتی تھی وہ اس کے ذوق سلیم پر بے حد گراں گزرتی تھی۔ سارا وقت غیبتیں کرنے اور غیبتیں سننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ دوسروں کے معاملات میں بہت دلچسپی لیتی تھیں۔ تجسس اور کوریدان ان پر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ انتہائی گندے اور بیہودہ لطیفوں کا تبادلہ ہوتا اور وہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں پاتی۔ چھوٹی آپا کے پاس تو ایسے واہیات لطیفوں کا کبھی نہ ختم ہونے والا ذخیرہ تھا، اور امی جی تو سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتی تھی۔ اسے حیرت ہوتی بجائے بیٹی کو منع کرنے کے وہ اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ اسے ایک عجیب بدمزگی کا احساس ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جائے، مگر شیر سلمان نے اسے خود سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ شیر سلمان کے مقابلے میں کمزور تھا۔ امی جی سے عجیب طریقے سے ڈریس اپ کرتی تھی۔ وہ لڑکا تھا مگر اسے لڑکیوں والے فراک پہنائے جاتے تھے۔ وہ روز سر میں تیل لگاتی، وہ بڑے فخر سے سب کو بتاتی کہ وہ شیر زمان کی اصلی گھی سے مالش کرتی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کے سرما لگاتی۔ کاش وہ اسے ہر روز نہلا بھی دیا کرتی، اس سے ایک عجیب سی باس آتی تھی۔ واہ میرا شیر بہادر! عالیہ کا اسے دیکھ دیکھ کر دل کڑتا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اور سعود سے تو کچھ کہنا ہی بیکار تھا۔ کتنے دنوں سے ماما کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ دنوں کے لیے دونوں بچوں کو لے کر ان کے گھر رہنے کو آئے، مگر وہ جانتی تھی ایسا ممکن نہیں۔ وہ شیر زمان کو اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانے دیں گی، اس لیے وہ بادلِ ناخواستہ ماما کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ شیر سلمان کا سارا سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا۔ وہ امی جی کو خدا حافظ کہنے کے لیے لاؤنج میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ کہاں کی تیاریاں ہیں بی بی؟ بابا کے گھر۔ وہ ماما کہہ رہی تھی کہ دونوں بچوں کو لے کر ملنے کے لیے آؤ۔ اچھا، کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو ساتھ لے کر جانے کی۔ انہوں نے شیر سلمان کو اس کی گود سے لے لیا۔ بڑی آئیں تمہاری ماما، وہ کون ہوتی ہیں ہمارے بچوں کو بلوانے والی؟ جاؤ ان سے کہہ دینا منہ دھو کر رکھیں، یہ ان کے بچے نہیں ہیں، یہ ہماری اولاد ہے۔ اور وہ کھڑکی کی طرف کھڑی رہ گئی۔ کبھی وہ انہیں دیکھتی اور کبھی اپنی خالی گود کو، اور کبھی شیر سلمان کو جو اس کے پاس آنے کے لیے ضد کر رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز امی جی، اس طرح نہ کریں۔ شیر سلمان میرا دودھ پیتا ہے، پتہ ہے دودھ پیتا ہے تمہارا، وہ ڈبے کا دودھ پی سکتا ہے۔ شیر سلمان کی طرح تم جاؤ اپنی ماں کو جا کے مل آؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں امی جی، میں نہیں جاتی، میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے پھر کسی دن تم بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جاؤ گی؟ یہ خیال دل سے نکال دے۔ جانا ہے تو جاؤ ورنہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اور وہ روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماما اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بچے کہاں ہیں؟ کیا تم اکیلی آئی ہو؟ امی جی نے بچوں کو نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ وہ ان کے بغیر اداس ہو جاتی ہیں نا۔ اور کیا ہم اداس نہیں ہوتے؟ کیا تمہارے بچوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ پہلی مرتبہ ماما کے منہ سے اس نے ایسی باتیں سنی تھیں، ورنہ وہ تو ہمیشہ انہی کی طرفداری کرتی تھی۔ وہ رہنے تو ایک ہفتے کے لیے آئی تھی، سارا سامان بھی گاڑی میں رکھا تھا، مگر وہاں 2 گھنٹے گزارنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ بس ایک پل میں چین نہیں آ رہا تھا۔ شیر سلمان رو رہا ہوگا، اس کی فیڈ کا وقت ہو رہا تھا، دوسرے دودھ سے کہیں اس کا پیٹ ہی خراب نہ ہو جائے۔ کہیں پھر وہ ماما کو خدا حافظ کہہ کر چلی آئی۔ حالانکہ آج کل ہمایوں گھر آیا ہوا تھا، ابھی وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہوا تھا۔
بہنیں ابھی کالج سے نہیں لوٹی تھی، بابا کے آنے کا بھی اس نے انتظار نہیں کیا، اور جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ شیر سلمان سو رہا تھا، وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خدایا کس طرح دل ٹوٹا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ شیر سلمان کو گلے لگا کر روتی رہی اور پتہ نہیں کب تک روتی رہی۔ وہاں اس کے لیے پریشان ہونے والا کوئی نہیں تھا، اسے چپ کرانے والا کوئی نہیں تھا، اور پھر اس نے ماما کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی کبھار وہی لوگ آ کر اسے مل جاتے، بچوں سے مل کر خوش ہو جاتے، اور اس نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، اپنے بچوں کی خاطر اس ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ وہ گھر جہاں کوئی اس کا نہیں تھا، مگر اس کے بچے تو اس کے اپنے تھے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، شیر سلمان اور شیر زمان اس کے ساتھ تھے، اور اس سے بڑھ کر اور کون سی اچھی بات ہو سکتی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس دن عالیہ نے شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ سے اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، جس نے اسے 2 بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی تھی، اس گھر میں اللہ نے اس کے لیے کتنی بڑی خوشی اور دلچسپی کا سامان پیدا کیا تھا۔ شیر سلمان اور شیر زمان اگر نہ ہوتے تو وہ کیا کرتی، کس طرح جیتی؟ وہ کتنی دیر تک سجدے میں گر گرا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی، اور جیسے اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ وہ ماما اور بابا سے ہر روز فون پر بات تو کر سکتی تھی، ہمایوں، مہرین، ایمن اور فاطمہ کا فون تو سن سکتی تھی۔ شکر ہے فون کرنے پر اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، یہی بہت غنیمت تھا، اور اس نے ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ اللہ کی کس کس مہربانی کا شکر ادا کرتی۔ بچوں کی وہ پہلی سالگرہ تھی، گھر میں جشن کا سا سما تھا، باہر لان میں سارا انتظام کیا گیا تھا، بے حد خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی، پورا گھر جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ وسیع و عریض لان میں بہت خوبصورت اسٹیج بنایا گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ڈنر کے بعد ملک کے نامور گلوکار کو مدعو کیا گیا تھا، اس کے بھی گھر والے آ رہے تھے، اور اس شام بہت عرصے بعد وہ بہت اچھی طرح تیار ہوئی تھی۔ امی جی کا تو اصرار تھا کہ وہ ولیمے والا جوڑا پہنے اور پورا زیور، مگر وہ بچوں کے ساتھ اتنا بھاری جوڑا پہننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اس پر ان کی تاکید تھی کہ وہ پورا زیور بھی پہنے، مگر اس نے ماما کی طرف کا ایک بہت ہی نفیس کام والا سیاہ جوڑا پہنا تھا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام